السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان نعمان۔ ناظرین، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ عبدالقیوم سمرو یہ کہتے ہیں کہ سندھ بھر کی مساجد میں جمعے کا خطبہ ایک ہی ہوگا اور یہ خطبہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کیا جائے گا، وہ اس سے تحریر کرے گی علماء کرام کی مشاورت سے۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تجویز ہے کیسی؟ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ اچھا، اس لیے کہ اس خطبے میں کیا ہوگا؟ آبویسلی اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے رسول کا نام ہوگا، صاف ستھری بات ہوگی۔ نہیں، میں مسکراہٹ تو کچھ اور پتہ مولویوں کا کام ہے فساد پھیلانا۔ اب حکومت سندھ کتنی بھی گئی گزری ہو مگر وہ برا خطبہ تو انہیں نہیں دے سکتی، مگر تو برا خطبہ دے گی کیوں وہ؟ نہیں ظاہر ہے، مگر اپنے حبیب اکرم صاحب تو اس سے اگری نہیں کریں گے۔ چلے آپ تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں۔ نہیں، میرا تو یہی خیال ہے۔ اچھی تجویز ہے۔ اچھی، بہت اچھی تجویز۔ اچھا، حبیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر میں آپ دونوں کے سامنے، جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ مسکرا کے خاموش تائید فرما رہی ہیں، میں آپ دونوں کے سامنے ایک صورتحال آپ میری مسکراہٹ کو تائید کیوں سمجھ؟ دیکھیے، دیکھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کی خدمت میں ہر ہفتے ایک لکھا ہوا خط آ جائے وزارت اطلاعات کی طرف سے کہ ہارون صاحب آپ نے یہ کہنا ہے اور عثمان نعمان صاحب آپ نے یہ کہنا ہے، تو آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ فوری طور پہ کہیں گے کہ جناب یہ تو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، یہ آزادی صحافت پر شدید ترین حملہ ہے، اور ہم جو آزادی اظہار کی جو ہمارا حق ہے جس کو سلب کیے جانے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو تو آزادی اظہار حاصل ہے، لیکن صرف ممبر رسول پر کھڑے ہوئے شخص کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا نام بغیر کسی خارجی دباؤ کے لے سکتے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے تجویز بات یہ نہیں ہے، دیکھیے بات یہ کہ تجویز نہ صرف غلط ہے بلکہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، معذرت کے ساتھ یہ انتہائی توہین آمیز ہے۔ سندھ حکومت نے نہ اس پر کوئی کام کیا ہے، نہ عبدالقیوم سمرو صاحب اس بات کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تجاویز پیش کر سکیں، اور نہ کوئی اس طرح کا متفقہ بورڈ جو ہے علماء کے پیش نظر ہے کہ جناب اس کو بنا کے آپ پورے ملک میں، پھر مسئلہ یہ کہ پھر ساری جگہ جمعے کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سندھ میں ایک ہی وقت میں بس ایک جگہ سے خطبہ نشر کر دیا کریں، ساری مسجدوں میں لوگ لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کے جمعہ پڑھ لیا کریں گے۔ ٹیکنالوجی بھی بہت جدید ہے، پھر یہ تکلف بھی ختم کر دیں۔ بات یہ ہے، نہیں، یقیناً حبیب صاحب، جب اس خطبے کے حوالے سے جو بھی مواد ہوگا وہ تحریر کیا جائے گا تو علماء کرام سے مشاورت تو کی جائے گی نا۔ دیکھیے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ عبدالقیوم سمرو صاحب خود بیٹھ کے خطبہ لکھیں گے یہ ہے اور کہ جاری جس کر طرح دیا جائے گا۔ حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک خطبہ تحریر فرمائے اور لوگوں کو بھیج دے، اسی طرح چند علماء کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ سارے علماء کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہمیں ہر عالم کو اس کی حیثیت اس کی ڈیو جو اس کا ریگارڈ ہے اس کو دینا چاہیے۔ تو پھر ان مساجد کا جہاں پر اس طرح کا مواد جو ہے متشدد قسم کا مواد اور ایسا مواد جو کہ مذہبی منافرت پھیلاتا ہے، ایسے علماء کا پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ چند پرسنٹ لوگوں کا معاملہ ہے، آپ فیو پرسنٹیج کے لیے چند پرسنٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تقریباً 97%۔ جی نہیں، اگر چند لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو پکڑے۔ آپ کے پاس لاؤڈ سپیکر ایکٹ موجود ہے، آپ کے پاس جو منافرت پھیلانے کے خلاف قوانین موجود ہیں، آپ ان کو پکڑے، ان کے اوپر مقدمے چلائیں۔ ان کے لیے کس نے کہا ہے کہ آپ کو نہیں پکڑا جائے گا؟ بات یہ دیکھیے حبیب صاحب، اجازت ہے کچھ پکڑا تقریباً کوئی، میرا خیال ہے پنجاب میں کچھ 60-70 ہزار آدمی کو پکڑا۔ جی بالکل پکڑا گیا، کوئی علاج نہیں اس کا۔ دیکھیے، ایک تو یہ 60-70 ہزار کی فگر نہیں، تھوڑی سی 6-7 ہزار لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے، لیکن ان کے اوپر بھی مقدمات چلے، لیکن ثابت کچھ پہ ہوئے۔ کچھ کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ مولوی کے خلاف کون گواہی دیتا ہے؟ تھانے دار کے خلاف کون گواہی دیتا ہے؟ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں ترکی میں کیا ہے، ملائیشیا میں کیا ہے، سعودی عرب میں کیا ہے، اردن میں کیا ہے، مصر میں کیا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہے، کہیں ایسی آزادی تو ہونی چاہیے۔ آزادی بہت اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک ہے، آزادی کے ساتھ سر کوئی ڈسپلن بھی ہونا چاہیے۔ ڈسپلن کیا ہے کہ یہ میری چھڑی ہے، یہ میں گھما رہا ہوں، واک کر رہا ہوں، لیکن آپ کی ناک تک نہیں پہنچ رہی چاہیے، اور آپ کی چھڑی میری ناک تک نہیں پہنچ۔ بڑی سمپل بات ہے، میں اپنی بھابیت یا بریلویت یا دیوبندیت یا مودودیت یا شیعہ جو بھی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں، لیکن دوسرے کو تنگ نہ کروں۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔
اچھا اب آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں, ہم بھی خطا کار کبھی کبھی جمعہ پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ویسے سارے پڑھیں, لیکن جو وہاں گفتگو ہوتی ہے جنرلی اور کبھی کبھی اشارے کنایے میں سوائے دوسروں کی مذمت کے, یعنی وہ جنرلی گفتگو کرتے کرتے پھر وہاں پہنچتے ہیں جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ صرف ہم چند آدمی جو اس مسجد میں بیٹھے وہ تو مسلمان ہیں. ہارون صاحب مذمت یا تبرہ؟ تبرہ کے مطلب اس میں اقبال کے 250 اشعار ہیں حبیب صاحب, 250 اشعار. اب اقبال کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اگر کوئی علم مجدد ہے 20ویں صدی کا تو وہ اقبال ہے. اب وہ کیا دین ملا فی سبیل اللہ فساد, میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا, حضرت حق سے ملا جب ملا کو حکم بہشت, عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف. یہ تو وہ ہے کہ جس کو سوائے بحث و تکرار کے کچھ کام ہی نہیں ہے. یعنی اس معاشرے میں اگر کوئی فساد پھیلایا تو ملا نے پھیلایا, اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 10-15 سال میں این جی اوز نے پھیلایا. ہارون صاحب اگر شعری بنیادوں پہ آپ نے ملک کا نظم و نسق چلانا ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر خالی اقبال کیا غالب اور میر بھی ہیں موجود. نہیں میں شعری ان کے اشعار کی بنیاد پہ نہیں میں اقبال کا حوالہ دے رہا ہوں. اقبال کا حوالہ شعری حوالہ نہیں ہے, فکری حوالہ ہے, یو نو اٹ. یعنی اگر تو مسجد میں اللہ کی طرف بلایا جائے, اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے, حق کی طرف بلایا جائے, شائستگی کی طرف بلایا جائے تو سبحان اللہ, اس سے اچھی کیا چیز ہے. لیکن اگر فرقہ پرستی کی طرف بلایا جائے, بریلویت, وہابیت کی طرف, شیعت کی طرف, مودودیت کی طرف, فلانے کی طرف, تو پھر اس سے کیا فاصلہ. ہارون صاحب بات یہ ہے کہ معاملہ کر کون رہا ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار اس طرح کی تجویزیں پیش کرتے ہیں کہ جناب جن کو اسلامی پاکستان کی اسلامی شناخت سے بھی چڑھ ہے, اور پاکستان کے لیے معذرت حبیب صاحب, بائی دا وے ویسے سندھ حکومت کو سوجی کیا؟ دیکھیں سندھ حکومت کو نہیں سوجی ہوئی, یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے نا ہمارا, یہ اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی گنجائشیں دی گئی ہیں کہ جب مدارس کی مشکیں کسنی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر خاص طور پر جب ہارون رشید صاحب جیسے قادر الکلام لوگوں کا انہیں ساتھ بھی حاصل ہو جائے, معذرت کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ, آج آپ نے خود اپنے کالم میں فرمایا ہے کہ جناب دہشت گرد یونیورسٹیوں سے پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کا کھرا جو ہے وہ مدارس میں. اب آپ اندازہ لگائیں, واقعہ تو یہی ہے ارون صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدارس کو آپ نے ٹائٹ ہی کرنا ہے تو پھر جو مرضی ٹائٹ نہیں کرنا سر, مدارس تو سر آنکھوں پہ, مطلب اگر وہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں, حدیث کی طرف بلاتے ہیں, سنت کی طرف, سر آنکھوں پہ, تو اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, اگر وہ فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہیں پھر کیا کریں. بالکل انہیں روکا جائے. کیسے روکا جائے؟ انہیں روکا جائے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہارون صاحب ایک ہی ناپ کا جوتا سب کو تقسیم کریں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو پکڑے. نہیں جوتا نہیں ہے سر, اس بات کا تعین کیسے یہ تو خطبہ ہے. اچھا خطبے کو کمال آپ نے, دیکھیے میں عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں, خطبے میں کیا ہوگا. خطبے میں کوئی یعنی جاہلانہ بات تو ہو نہیں سکتی نا, کیا ہوگا اس میں. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف خطبے کے ساتھ ایک پولیس مین بھی نہ بھیج دیا جائے مسجد میں, کہ مسجد میں جا کے پولیس مین جو ہے وہ جا کے خطبہ حکومت کی طرف سے آیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا یہی ترکی میں ہے, یہ سعودیہ میں ہے, یہ مصر میں ہے, یہ اردن میں ہے. ہم صرف مسئلہ ایک چھوٹا سا انڈونیشیا میں یہی ہے, ہم ایک جمہوریت ہے اور فنکشنل جمہوریت. آزادی بہت اچھی چیز ہے, لیکن آزادی کی کوئی حدود بھی ہونی چاہیے. ابھی اچھا ابھی سوال یہ ہے کہ کیا اس تجویز پر عمل کرایا جا سکے گا؟ دیکھیے اگر تو عمل, اول تو یہ تجویز ایک معاف کیجئے گا ایک ابسرڈ چیز ہے. مجھے نہیں لگتا, میری معلومات کے مطابق علماء اس بات پہ اتفاق نہیں کریں گے کہ جناب کسی طریقے سے کسی بھی صورت میں ان پر یہ پابندی یا قدغن لگے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مانیٹرنگ سسٹمز موجود ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے, آپ کا سٹیٹ سٹرکچر جو ہے ہمارا, آپ دیکھیے پاکستان کا شاید ہی کوئی کونا گوشہ گاؤں کریا گوٹ ایسا ہوگا. اچھا علماء کرام کیا کہتے ہیں حبیب صاحب, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, علماء کرام کی اس مسئلے کے حوالے سے کیا رائے ہے ناظرین, اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ بھر کی مساجد میں جمعے کا خطبہ ایک ہی ہوگا, تو حبیب صاحب کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بیچ؟ دیکھیے
بات یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں مانیٹرنگ کی. اب اس وقت پاکستان کا میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی سرکاری عمارت، سرکاری اہلکار موجود نہیں ہوتا، خواہ وہ پٹواری کی صورت میں ہو، خواہ وہ وہاں پر اساتذہ ایک سکول کے، یعنی اسکول تو تقریباً ہر گاؤں میں موجود ہے. تو آپ یہ ذمہ داری ہر گاؤں کے پٹواری، نمبردار، چوکیدار، تھانے دار، بہت سارے اہلکار ہیں. نہیں، آپ یہ کام ان کے سپرد کرنے کے بجائے اساتذہ کے سپرد کرتے ہیں نا. یہ کام نہیں کرتا ہے نا. آپ اساتذہ کے سپرد کرتے ہیں، اساتذہ کو کہیں، انہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ معاملہ فہم بھی ہیں، اور ان مسائل کو کہ کس نے کن لفظوں کی آڑ میں کیا کہا ہے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ہدایت کی جانی چاہیے کہ وہ نظر رکھیں اس طرح کے علماء پہ اور ان کو گرفتار کروائیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جو اکراس دا بورڈ ایک ہی چھڑی سے آپ سب کو ہانکنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی جو متفقہ حیثیت ہے یہ برقرار نہیں رہے گی. پھر لوگ سوچیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان دراصل کسی کا شکار کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. کس کا شکار کرنا؟ ظاہر ہے پھر اسلام پسندوں کا، علماء کا، مدارس کا، مدارس کے اسٹوڈنٹس کا. کون سے علماء کا؟ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے میری حد سنیے ذرا، ایک ہفتہ تو کم از کم ان کو دیں، حکومت سندھ کو تجربہ تو کرنے دیں نا. وہ کیا خطبہ دیں گے؟ شیطان کی حمایت میں تو نہیں دے سکتے. کیا کریں گے وہ؟ کوئی اچھی بات ہوگی نا. آبویسلی علماء کے مشورے سے موقع تو دینا چاہیے نا حبیب صاحب. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک خطبہ اور ایک پولیس مین ساتھ بھیجے تاکہ وہ پولیس مین ہی ڈیلیور کر دے. بات تو سنے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ترکی میں یہی ہے، سعودیہ میں یہی ہے، مصر میں یہی ہے، اردن میں یہی ہے، امارات میں یہی ہے، انڈونیشیا میں یہی ہے، ملائیشیا میں، سارے عالم اسلام میں یہی. یہ جو ہمارے ہاں آزادی کبھی لامحدود نہیں ہوتی. آزادی آزادی بڑی اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ انسانی صلاحیت آزادی میں نشو و نما پاتی ہے. آزادی کے بغیر انسانی صلاحیت فروغ پا ہی نہیں سکتی. لیکن ڈسپلن بھی تو کوئی چیز ہے نا. یعنی مجھے یاد ہے ہمارا جو امام مسجد تھا ہمارے محلے کا، بڑا اچھا آدمی تھا، رزق حلال کماتا تھا، چندہ لیتا نہیں تھا، ڈونیشن نہیں لیتا تھا، ایک چھوٹے سے اسکول میں عربی پڑھا کے اپنی گزر بسر کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ ایک مخالف فرقے کے لوگوں نے اس پہ طنز وغیرہ کیا، تنگ کیا، تو وہ جو مشتعل ہوا، جو اس نے تقریر کی، تو میں نے ان سے مؤدبانہ عرض کیا کہ جناب اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے. ان لوگ یہ تو فضول بات کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جو فساد پھیلتا ہے نا، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ آزادی یس، جو بھی وہ کہیں، کیا کہیں گے وہ، کوئی اچھی بات ہی امید ہے کہیں گے. لیکن جب فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے نا، اس سے بڑا فساد اور بڑی خرابی پھیلتی ہے. ٹھیک بات. اگر یہ چلیے 100% مساجد میں نہیں تو بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں. فرض کیجئے 30% مساجد میں بھی ہو. یہ داعش کہاں سے پیدا ہوتی ہے، طالبان کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو بھی آپ کو پتا ہے. فرسٹریشن تو ہے. فرسٹریشن کیوں ہے؟ بہرحال ایک موقع جسٹس سسٹم نہیں ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہے، سرکاری دفاتر میں انصاف نہیں، مطلب کام ہوتا ہی نہیں. انصاف کا کیا مطلب ہے؟ ظلم اتنا ہے معاشرے میں کہ فرسٹریشن ہے، اس کو یہ مساجد ہوا دیتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ قصوروار ہے، کیونکہ بہت سے اچھے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، صاف ستھرے بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی سسٹم تو حبیب صاحب بنانا ہوگا نا. یعنی کنسلٹیشن سے بنائیں، مشورے سے بنائیں، اچھی طرح سے بنائیں، لیکن بالکل 100% آزادی تو نہیں دے سکتے. لیکن ہارون صاحب بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں کنٹینر کھڑا کر لیں پارلیمنٹ کے سامنے اور جو آپ کے دل میں ہے وہ کہہ دیں. وہ ٹھیک. اچھا، لوگوں کو اوئے توئے کر کے بلا لیں، ٹھیک ہے. آپ وہاں پر جا کے جناب وہاں پہ کہیں کہ وزیر اعظم بھی ہم نے ڈپوز کر دیا ہے، اب یہ ڈائس فنکشنل حکومت ہو نہیں. وہ بات ہے، اس میں بھی کوئی جرم نہیں. اس سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہاں، صرف کہ جو سیاسی لیڈر کی آزادی وہ بھی محدود ہونی چاہیے. محدود سے مراد ہے کہ معقول ہونی چاہیے. یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. جتنی آپ سیاسی وہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. قابل عمل ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں. میرا خیال ہے قابل عمل نہیں. اس کا کوئی ایسا میتھڈ ڈیولپ کرنا ہوگا. یعنی یہ تو بہت ہی معافی چاہتا ہوں کہ اتنا اوور سمپلیفیکیشن ہے چیزوں کی، تو ہو ہی نہیں سکتی. اور ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب کو میں جانتا ہوں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، آپ جانتے نہیں ہیں ان کو.
अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर हैं, कभी आप सर्च करो। ठीक है, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद के बाद ईरान पर से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां उठा ली गई हैं। अब इसके बाद सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करते हैं। हारून साहब, पाबंदियां हटा ली गई हैं, ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी भी अपनी जगह पर मौजूद है, इन दोनों मामलात की टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? बस वैसे तो कोई मसला नहीं है कि टाइमिंग ही जो परेशान कुन है, इसलिए कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि आलम इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट में रहे, शिया सुन्नी एक दूसरे से लड़ते रहे। बिल्कुल। अब शिया सुन्नी अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, इख्तिलाफ तो फरोआत में है, और अगर उसको हवा देता है तो मौलवी और जाकर हवा देता है, आम मुसलमान को तो ये मसला नहीं। मुझे जो तशवीश हुई सुबह जब मैंने ये खबर देखी कि ये कोई फसाद चाहता है अमेरिका, देखिए इसको डिले किया जा सकता था। अब मैंने पूछा मुबस्सरीन से, वो कहते हैं कि जी ये पहले से स्केड्यूल था और उसके मुताबिक हुआ, लेकिन इस वक्त जब इतना कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था। अब अरबों की बड़ी रिजर्वेशंस है, मतलब वो उनके एटमी प्रोग्राम से खौफजदा ईरानियों के, और अरबों की उनसे रिजर्वेशन उनके उनसे। मुझे शुबा है कि ये फिरका वाराना इख्तिलाफात को हवा देने के लिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे कि इसकी टाइमिंग कैसी है और इस इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के बाद ईरान की खित्ते में क्या पोजीशन होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे ईरान की, जिस पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं। हबीब साहब, आपको इसकी टाइमिंग कैसे लगती है? देखिए, मैं तो उन लोगों में से जो ये समझते हैं, चूंकि ये पहले से शेड्यूल्ड थी चीजें, जो मुआहदा हुआ था उसमें तय था कि ईरान इतने अरसे में ये करेगा, इतने अरसे में ये करेगा और इतने अरसे में पाबंदी। लेकिन जैसे कि हारून साहब ने कहा डिले किया जा सकता जो इसकी टाइमिंग है, इसको आप यस इत्तफाक ऐसा है कि कुछ वाकयात इस अंदाज से रूनुमा हुए हैं कि यूं लग रहा है कि जैसे टाइम्ड है ये चीज। तो इस टाइमिंग में ईरान यस एक थोड़ा सा स्ट्रेंथन होकर सामने आता है, और इस मौजूदा टेंशन में नो डाउट ये जो कदम है ईरान कोई फुटिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन बात यह है कि अब सोचने की बात तो यह है ना कि बियॉन्ड दिस अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि तेल की प्राइसेस कम हो जाएंगी मजीद, क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो तेल की प्राइसेस ऑलरेडी कम हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, $25 पर बैरल तक पहुंची हुई हैं, यानी टच करती हैं, कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे चली जाती है। तो अब ईरान वाले ये कह रहे हैं कि हम उनके पास अभी जितनी भी कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाएंगे, और वो उनका ख्याल ये है कि इमीडिएटली 1 लाख बैरल पर डे वो रोजाना बढ़ा देंगे, और बढ़ाते इसको अगले 6 महीने में 1 मिलियन। क्या हम ईरान से तेल ले पाएंगे? देखिए, मसला ये है कि हम तेल ईरान से लें या सऊदीया से लें या अरब से लें, जहां से भी लें, बात यह है कि वो जो इंटरनेशनली जब प्राइसेस कम होंगी तो उसके असरात तो हम तक पहुंचेंगे। तो जब उसके असरात हम तक पहुंचेंगे तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान का जो एक मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है, वो जो हम ऑयल पेमेंट्स में खर्च करते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ईरान से हम गैस तो ले सकते हैं। अब देखिए, ईरान के साथ जो गैस है वो भी तक एक ट्रिकी मामला है। मुझे ये ठीक बात है आपकी कि जनाब पाबंदियां हट गई हैं तो हम जो गैस पाइपलाइन उन्होंने अपने हिस्से में बना ली है, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने हिस्से में, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मामला इतनी जल्दी से तय हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ईरान ने, उसमें तो यकीनन वक्त लगेगा। देखिए, ईरान ने पहले भी जब गैस प्राइसिंग हुई थी तो ईरान ने हमें बहुत अच्छी तरह निचोड़ा था, ईरान ने पूरे का पूरा फायदा उठाया था, निचोड़ने की कोशिश की थी, पैसा तो हमने दिया कोई नहीं। तो पैसा तो उस वक्त हमने नहीं दिया। लतीफा सुना हुआ है कि यार मेरी बेगम हर रोज सुबह 10,000 रुपए मुझसे मांगते हैं। उसने कहा क्या करते हैं? मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए भाई दिया तो हमने कुछ नहीं ईरानियों को। वैसे ईरानियों ने कोशिश बड़ी की कि महंगी गैस हमें बेचें, लेकिन वो मंसूबा लेकिन इस वक्त जो उनके साथ मुआहिदा है हमारा, उस मुआहिदे को मेरा ख्याल है कि वो रीनेगोशिएट करने की तरफ आएंगे, क्योंकि उस वक्त ईरान निस्बतन दबाव में था, तो उन्होंने जो एक मुआहिदा नेगोशिएट किया था, और अब जो है चूंकि ईरान उस दबाव से निकल गया है, तो मेरा ख्याल है उसको रीनेगोशिएट करके वो प्राइस, बेस्ट ऑफ द प्राइस जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। हारून साहब, जीसीसी ममालिक और सऊदी अरब को बड़ी तशवीश थी, बड़े खदशात थे ईरान के जौहरी मुआहिदे पर। अब
جبکہ ایران سے پابندیاں ہٹ گئی ہیں اور اب پوری دنیا کے ساتھ ایران کے روابط بھی ہوں گے, ایران عالمی منڈیوں میں اپنا تیل بھی بیچ سکے گا, سعودی عرب کو کچھ ٹینشن ہوگی اس سے؟ بہت ٹینشن ہے جی. دیکھیے ٹینشن اس لیے نہیں ہے کہ ایران کوئی تھریٹ ہے. میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا تھا, پرسوں شاید یہ بات ہو رہی تھی, کہ جو عالم عرب کی شیعہ کمیونٹی ہے یا اثنا عشری ان کو کہہ لیں, جو بھی ان کا عقیدہ ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ عرب پہلے ہیں, وہ ایران کے ساتھ نہیں جائیں گے, ایون یمنی نہیں جائیں گے. وہ ایک سچویشن ہو گئی تو اس کی بڑی باریکیاں ہیں, لیکن جو عربوں کا خوف ہے نا وہ بڑا گہرا ہے. اسی طرح ایرانیوں کا, جب آپ پریجڈس ہوتے ہیں نا تو فیئر دل میں جڑیں پکڑتا ہے. ان فیکٹ نہ عربوں کو کوئی ایران سے خطرہ ہے, نہ ایران کو عربوں سے کوئی خطرہ ہے. بلا وجہ کا خوف ہے. خطرہ تو کہیں اور سے ہے, خطرہ تو اسرائیل سے ہے, خطرہ تو مغرب سے ہے. بیٹھ کے بات کریں. ان کے کیا مثلا ایران نے کیا کیا ہے, کس عرب ملک پہ قبضہ کیا ہوا, اور عربوں نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایران کی سرزمین پہ کہیں قبضہ کیا ہوا. وہ چند جزیرے ہیں جن پہ ڈسپیوٹ ہے, بات کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ تعصب ایسی بری چیز ہے کہ اس میں عقل تو کام کرتی نہیں نا. اچھا حبیب صاحب, کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کی کشیدگی بھی کم ہو جائے گی اب پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد, تو عالمی منظرنامے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا امیجیٹ کوئی چینج آئے گی. اور دوسری بات ہے کہ ایران امریکہ کشیدگی بھی یس کم ہوئی ہے, لیکن آپ یوں کہیے کہ وہ زیرو پہ نہیں چلی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ 1979 سے پہلے والے معاملات ہو گئے. بات یہ ہے کہ وہ بہت ابھی دیر لگے گی. اس میں بہت ساری پابندیاں تو ایسی ہیں جو خود ابھی تک امریکہ نے لگا رکھی ہیں, وہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں. بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو پاسدارانہ انقلاب کے زیر اہتمام چلتی ہیں, ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں امریکہ نے کہ ان کے ساتھ کوئی امریکن کمپنی بزنس نہیں کر سکتی, ایون کوئی امریکن کمپنی کی فورن سبسیڈیری بھی بزنس نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو تو ابھی دور ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا ایران کی, اس کے لیے ایک اہم چیز ہے, ایران کے 7 پڑوسی ہیں, 7 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں خشکی سے, اور 6 ملکوں کی سمندری سرحدیں ملتی ہیں. یعنی 7 ملکوں میں ہم بھی شامل, اور 6 ملک جو ہیں اس میں آپ یعنی یہ سارے خلیج کے ممالک شامل ہیں. تو دیکھیں ان 6 ملکوں کی جو سرحدیں ایران کے ساتھ لگتی ہیں اور 7 ملکوں کی خشکی کی سرحدیں جو ایران کے ساتھ لگتی ہیں, ان میں سے کون سا ایران کا ایسا پڑوسی ہے جس کے ساتھ اس کو آئیڈیل ریلیشن ہو؟ ہمارے ساتھ ان کے ریلیشنز کا عالم یہ ہے کہ 2009 سے 2013 تک کے عرصے میں انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ بڑی ہے 23%. اچھا. اور ہمارے ساتھ جو ٹریڈ کم ہوئی ہے اس عرصے میں 26%. یعنی ہم اوریجنل سے نیچے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بالکل میگر سی ٹریڈ ہوتی ہے, جبکہ انڈیا کے ساتھ ان کی بہت محبتیں. تو آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا ریزن؟ ہم صرف پڑوسی ہیں اس وجہ سے. آئسولیشنزم نا ایرانی مزاج ہے نا, اور ہمیشہ سے چلاتا ہے. وہ جو 5000 سال پرانا زخم ہے وہ کبھی مندمل ہوا ہی نہیں. کہ کبھی ہم نے دنیا پہ حکومت کی تھی, کبھی ہم, آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں ان کی حکومت تھی. یہ پنجاب کا نام ایرانیوں کا دیا ہوا ہے, یہ خراسان کا لفظ ایرانیوں کا دیا ہوا ہے. یہ اس پورے خطے میں کبھی ایرانیوں نے حکومت کی تھی. بالکل ٹھیک بات. اب وہ زخم تو کبھی مندمل ہوتے ہی نہیں بھائی. وہ وقت گزر گیا, پدرم سلطان بود, کبھی ہم تھے. عربوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کبھی آدھی دنیا پہ ہماری حکومت تھی. دمشق سے پروانہ چلتا تھا کہاں تک؟ ہسپانیہ تک, سندھ تک, ماورا النہر تک, آذربائیجان تک. جو مدینہ سے حکم نکلتا تھا یا دمشق سے یا کوفہ سے, تو وہ ساری دنیا بالکل ایک انٹرنیشنل آرڈر تھا. کبھی ترکوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی, کبھی انگریزوں نے حکومت کی تھی. بھائی زندگی بدلتی رہتی ہے. اس کے ایرانیوں نے اس سے کبھی مصریوں میں بھی ہے یہ سائیکی, انڈیا میں بھی ہے. وہ گاندھی گئے وہاں پہ وزیرستان کے بارڈر پہ, تو کسی نے کہا یہ ہندوستان کا بارڈر ہے, یہاں سے افغانستان ہے. تو اس نے کہا نہیں, ہماری سرحد تو بامیان تک ہے. کبھی 3000 سال پہلے اشوکا کے دور میں بالکل. تو یہ قوموں کی نفسیات میں جب یہ آ جاتا ہے نا, پدرم سلطان بود, ہاں جی,
اب میرے دادا جان کی 100 بھینسیں تھی، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، یہ بدلو اب پڑوسیوں کی بھینسوں پہ تو قبضہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ اب خطے میں ایران کی پوزیشن تو مضبوط ہوگی، اس کی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، اور سب سے پہلے اسے پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، سعودی عرب کے ساتھ ٹھیک کرنے ہوں گے۔ تو یہ دو ایسے ممالک ہیں اب یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان اب کوشش کرے، اگر مصالحت کی تو مصالحت ہو جانی بالکل پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے، اور ایران کو ہمارا تو ویسے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مختصراً بتاؤں، ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ بات بہت ہی بری لگے، ایرانی ہمارے حاسد رشتہ دار ہیں۔ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے ایک بڑی، بہت برے حالات ہیں ہمارے، بہت ہی آپ دیکھتی ہیں جو، لیکن ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے ایک ٹاپ پروفیشنل آرمی بنائی، ہم نے کوئی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں بدترین حالات کے باوجود، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں زرداری صاحب موجود ہیں، نواز شریف صاحب موجود ہیں، میرے دوست عمران خان صاحب موجود ہیں، خرابی لیکن پھر بھی ہم نے کچھ کیا۔ ایران کے پاس کیا ہے؟ اور دیکھیے پروفیشنل آرمی ہے نا۔ ایران کے ساتھ جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، اور ایران بھی، ہم کتابی باتیں تو کرتے رہتے ہیں نا، اچھا کہ ٹریڈ بڑھا لیں گے، اب پریکٹیکلی صورتحال کیا کہ ہماری جو اپیرل انڈسٹری ہے، جس میں ہمیں تھوڑی سی مطلب ہمارے جو کپڑا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر 100% ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے پڑوسی اور ہمارے دوست۔ بریک لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغان مصالحتی عمل کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے افغان مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے کابل میں 4 فریقی اجلاس کل یعنی 18 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ ہارون صاحب، افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اور جلد لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، جب تک اس کی کسی معاملے کی روح کو نہ سمجھا جائے نا، اس کی بنیاد اور جڑ کو جب تک آپ نہ سمجھے آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے افغانستان ہمیشہ ایک بفر سٹیٹ رہا ہے، یعنی 100-150 سال ایک بفر سٹیٹ رہا ہے۔ اب روسیوں نے کوشش کی کہ اس کو اپنے حلقہ اثر میں شامل کر لیں، اس کے نتیجے میں خود سوویت یونین تباہ ہو گیا اور 7 ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ امریکیوں نے بھی یہ کوشش کی 7 سمندر پار سے آ کے اس پہ قبضہ کر لیں۔ افغانوں کا مزاج کیا ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جنگجو ہیں، مذہبی ہیں، بہت سخت جان ہیں، اور بہت سادہ زندگی وہ گزارتے ہیں، اور غیر ملکیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جب تک کسی قوم کے کریکٹرسٹکس کو نہ سمجھا جائے، اس کے مزاج کو نہ سمجھا جائے، تو آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے۔ یہ امریکی کوشش ناکام رہی، افغان نیشنل آرمی نہیں بن سکی ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان ہیں جن کے نظریات عجیب و غریب ہیں، قدیم قبائلی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ تو افغان طالبان پریویل کر سکتے ہیں، حبیب اکرم صاحب تو لازماً ان کی حمایت کریں گے کیونکہ ان کا تو کام ہے ایسے لوگوں کی حمایت کرنا، نہ امریکی پریویل کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ افغانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ وہ خود ہی کوئی حل نکال لیں، تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ وہ بھیا ہمارے قبائلی علاقے میں بھی ہے، حجرہ اسے کہتے ہیں، مذاکرات، جرگہ کہتے ہیں، تو کوئی حل نکل سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایران گھسا ہوا ہے، پاکستان گھسا ہوا ہے، روس گھسا ہوا ہے، امریکہ گھسا ہوا ہے، یورپی یونین، چین، یعنی ان سب کو نکل جانا چاہیے۔ نہیں، ہیلپ کرنی چاہیے انٹرنل ڈائلاگ میں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے اچھا رویہ چینیوں کا ہے، اور اب ہم نے بھی ریلائز کر لیا۔ اب ساری دنیا جب ایک حل مسلط کرنے کی کوشش کرے گی قبائلی لوگوں پہ، تو معاملہ اور الجھے گا، بگڑ جائے گا۔ ٹھیک، اچھا حبیب صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ طالبان میں بھی کچھ اندرونی طور پر دھڑے بندی ہو جس کی وجہ سے وہ بھی کنفیوزڈ ہوں کہ مذاکرات کو کوئی مذاکرات چاہتا ہو، کوئی مذاکرات نہ چاہتا ہو؟ دیکھیے اسپیکولیشن کی حد تک تو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اب تک کوئی بھی نہ تو میڈیا پہ نہ کوئی حکومت یہ ثبوت پیش کر سکی ہے کہ طالبان میں یہ 2 گروپ ہیں یا 10 گروپ ہیں، اور فلاں کا سربراہ فلاں گروپ کا سربراہ فلاں شخص اور فلاں گروپ کا سربراہ فلاں شخص ہے۔ ابھی تک جو کتابی صورت پہ اور میری معلومات کے مطابق زمینی حقائق بھی یہ ہیں کہ ملا اختر منصور کی قیادت میں طالبان متحد ہے۔ دیکھیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ دیکھیے یہ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک امریکہ ایک واضح اور متعین پالیسی کے ساتھ سامنے نہیں آتا۔ امریکن جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں طالبان کو مارو، کبھی وہ کہتے ہیں طالبان کے ساتھ صلح صفائی کرو، دونوں باتیں کرتے ہیں۔ دونوں باتیں بھیا کے وقت وہ کہتے ہیں۔
کہ صلح ان سے کرنی چاہیے مگر صلح اپنی شرطوں پہ، صلح اپنی شرطوں اور ہم سے کہتے ہیں کہ انہیں فلاں کر دو، یہ کیسے؟ تو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس میں دیکھیں اب جو صورتحال ہے نا، سب سے پہلے یہ جتنے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اندر ایک سوال ہے جو میڈیا پر نہیں آ رہا. وہ سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور چین دونوں مل کے امریکہ سے اور افغانستان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں طالبان کو، تب ہم مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کریں گے نا. ایک منیمم تھریشولڈ تو کہیں بتائیں نا کہ آپ نے انہیں کیا دے. ویسے حبیب صاحب میں آپ سے گزارش کروں اگر آپ مجھے معاف کر سکیں. جی میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں ارون صاحب؟ یہ جو ہزاروں سال پرانے نظریات ہیں طالبان کے ساتھ، یہ تو نافذ ہو نہیں سکتے. نہیں آف کورس نہیں ہو سکتے، انہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن بھارت دونوں طرف سے لچک دکھانی چاہیے تبھی بات آگے بڑھے گی، ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور جو اصل الاصول ہے نا کہ بھائی افغان معاشرے کو آپ کرنے دیں نا فیصلہ. کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی جاپان سے آ رہا ہے، کوئی چین سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے جا رہا ہے، کوئی ایران سے جا رہا ہے. اچھا کل کے اجلاس سے ہم کچھ بریک تھرو کی امید رکھیں کہ کچھ ہو پائے گا؟ اچھا ہے نا، کوئی بات چیت اگر چل رہی ہو تو کچھ نہ کچھ بہتری کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، کوئی اچھی تجویز آ سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے. نہیں مطلب ڈسکنیکٹ، مطلب لا تعلق ہونا تو کوئی حل نہیں ہے نا. ٹھیک بات، یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. کبھی آپ بیٹر ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، انگیج رکھیں ایک دوسرے کے. اچھا ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی لسٹ موجود ہے جو وہ پیش کرے گا کہ کون سے طالبان ایسے ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال یہ اتنی مذکر خیز بات ہے، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمیں نہیں، یہ ان کا یہ بہت بچگانہ بات ہے. ہم کون ہیں؟ اور ان کے سیریس، ان کے بڑے سینئر وزراء بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. افغانستان سے بہت بچگانہ بات ہے کہ جی فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں. آپ کو ایک فیملی کے ساتھ بھی اگر مذاکرات کرنے ہو تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فلاں ٹھیک نہیں، فلاں بھائی کو ہم اس کو ایک بطور یونٹ کر لیں گے. اچھا ارون صاحب، نیکسٹ فائٹنگ سیزن سے پہلے اگر کچھ نہ ہو پایا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، نو بڈی نوز کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہے. دیکھیے کوئی دنیا میں فساد نہیں چاہتا، فائنلی سب امن چاہتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا کچھ میسیجز ہیں میرے پاس جمعے کے خطبے کے حوالے سے، خاص طور پر حبیب صاحب جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں. میجر وسیم صاحب ہیں ڈی ایچ اے لاہور سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایچ اے لاہور میں 37 مساجد ہیں اور ڈائریکٹر مذہبی امور اور تمام مساجد کے اماموں کو وہ ٹاپک دیتے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اردو خطبے کی ویٹنگ بھی کی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی سسٹم سندھ کی مساجد میں بھی نافذ کر دیا جائے. ماشاءاللہ جی، ڈی ایچ اے میں ہی ہو سکتا ہے یہ کام، کیونکہ ڈی ایچ اے میں تو ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جو کبھی کبھار نیب تک پہنچ جاتے ہیں. تو ڈی ایچ اے والے یہ کر سکتے ہیں 37 مساجد کے ساتھ. ایک اور میسیج ہے نورپور تھل سے، اقبال صاحب نے لکھا ہے کہ پنجاب بھر میں جمعے والے دن اسپیشل برانچ کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں، سندھ والوں کو بھی یہی سسٹم اپنا لینا چاہیے. نہیں، اس سے تو صرف انفارمیشن پہنچ سکتی ہے نا، جیسے مسئلہ تو نہیں حل ہو سکتا. اچھا مسعود عالم رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے اس پر مسئلہ نہیں ہے، پرابلم اردو کی تقریر پر ہوتا ہے، اس پر کچھ ریسٹرکشن ہونی چاہیے. ظاہر ہے اردو کی تقریر سے ہی ہوتا ہے. ہاں اردو کی تقریر یا بہرحال جہاں تو عربی کا خطبہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ مسئلہ اگین وہی ہے، مسئلہ وہی ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، ان کے اوپر اعتماد کریں گے تو لوگ آپ پہ اعتماد کریں. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے بعد